اس لیے کہ عادت ہے کہ شام ہو تو گھر آ جائے. اب پردیس میں ہے، نئے دیش میں ہے، وہاں گھر ہی نہیں تو کہاں جائے. کہتے ہیں کہ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے. شہر خاموش قبرستان کو کہے. ذرا منظر نگاری دیکھیے علامہ ارشد. شام غربت، قبرستان پردیس ہے ہمارے لیے. ہم قبرستان میں ہیں اور غربت کی شام ہے. زندگی کی بھی شام ہوگی. اب لوٹنا ہے، کہاں جائے؟ ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. قبر میں آدمی ایسا تنہا ہوتا ہے کہ نہ محبت کرنے والی ماں، نہ شفقت کرنے والا باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ڈینگے مارنے والا شوہر، نہ محبت جتانے والی بیوی، نہ قربان ہونے والے بچے، نہ استاد، نہ شاگرد. ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے. ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پرخطر. خوف کی ہے گھڑی. قبر کی گھڑی اتنی خطرناک ہے. ذرا سوچے کہ جب ہم سوئے ہوں گے اور نکیرین لمبے لمبے ہاتھی جیسے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آئیں، مہیب صورت، تا حد نگاہ، لمبے چوڑے، اتنے بڑے کہ ان کی ایک آنکھ بڑی بڑی دیگوں کی جیسی، اس میں سے آگ کے شعلے نکلتے نظر ہیں. کان بڑے بڑے، پورے بدن پہ بال ہیں فرشتے، لیکن اللہ اس وقت انہیں مہیب صورت میں دکھائے گا. شام غربت ہے اور شہر خاموش. ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پرخطر. جب وہ آئیں گے تو ہلوں سے پیار سے نہیں بولیں گے بیٹا اٹھ بیٹا اٹھ، زور سے ڈھوکر لگائیں گے، ہم اٹھ جا. اس وقت کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا. خوف کی ہے گھڑی، وقت ہے پرخطر. دونوں عالم کے سرکار آ جائیں. کیسے آئیں گے سرکار؟ تو میرے امام احمد رضا سے پوچھو. امام احمد رضا ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بچا لو آ کر میرے پیغمبر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب دیں. اور میرے سرکار جب تشریف لائیں گے تو ایک شعر اعلیٰ حضرت کا بہت مشہور ابھی بھی پڑھا گیا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. کیا دعا کر رہی ہے؟ جب بھی نبی سے مانگا ہے تو خدا کا واسطہ دے کے مانگا میرے ماں، اور جب بھی خدا سے مانگا ہے تو نبی کا واسطہ دے کے مانگا. واہ، کہتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. جب بھی نبی سے مانگا خدا کا واسطہ، جب بھی خدا سے مانگا نبی کا واسطہ. اور صحیح بات یہ کہ یہی دونوں واسطے تو ایسے ہیں کہ جن واسطوں کی، جن نسبتوں کو کوئی نہ کاٹ سکا ہے نہ کاٹ سکتا، اس کو زوال نہیں. کہتے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے پاؤں چمکا دو. سرکار کے قدم ناز اتنے گورے گلابی گلابی سرکار کے قدم. ایک اللہ کے ولی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس صورت میں دیکھا کہ سرکار نماز میں ہے اور سرکار کے قدم پاک پیچھے سے نظر آ رہا ہے. بس اتنا ہی دیکھا.
اپنے پیر سے کہا تو ان کے پیر نے کہا اپنے مقدر پہ ناز کرو، قدم ناز دیکھ لیا سمجھو تمہارا بیڑا پاک۔ چہرے پاک کی بات لگے، مجھ سے کہہ رہے تھے خدا کی قسم سرکار کے قدم ناز کے جلوے کا عالم اٹھا، گورے گورے گلابی گلابی کا قدم ناز۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا آقا نے انہیں سب کچھ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، تاکہ نور کا تڑکا ہو، نور کا جھماکا ہو۔ یا رسول اللہ میری قبر کی رات اندھیری ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے، اندھیری رات ہے، قبر کی رات ہے۔ اب یہاں میرے امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے بارے ہی میں کہا کہ گورے گورے پاؤں چمکا، میرے سرکار کا تو سراپا نور تھا، سر کے گیسوئے پاک سے لے کر قدم ناز کے تلووں تک سب نور ہی نور تھا۔ لیکن امام احمد رضا نے شعر میں یہ گورے گورے پاؤں چمکا دو کیوں کہا؟ تو میرے دوستوں ذرا چشم تصور سے سوچو کہ ہم قبر میں سوئے ہیں، اور قبر میں جب آدمی سویا ہو یا کہیں بھی سویا ہو، سامنے سے کوئی آئے گا، قریب جب آئے گا تو چونکہ نگاہ نیچی ہے تو پہلے پیروں ہی پہ نگاہ پڑے گی، پیروں پہ پہلے نگاہ پڑے گی۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، تاکہ جب آپ قبر میں تشریف فرما ہو تو نور کا تڑکا ہو، جلووں کا جھماکا ہو، جلووں کا ازدحام ہو، ایسی نور و نورانیت پھیلے کہ نور کا تڑکا ہو پیارے، اس لیے کہ گور کی شب تار ہے۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں حضرت علامہ ارشد کہ ایک ارشد اکیلا کفن پوش، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے۔ جب سرکار آئیں گے تو میرے امام کہتے ہیں کہ میرے امام نے اس کی بھی ترجمانی بہت پیاری کی ہے، کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صاحب الاولاد کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور جو نبی سب چھوڑ دے اس وقت بھی وہ نبی نہ چھوڑے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سچی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی رحمت والے نبی، رحمت بن کر سعادت بن کر، عزت بن کر، عظمت بن کر، بنی آدم کی شرافت بن کر، ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکے کی دھرتی پر حضرت آمنہ کے گود میں جناب عبداللہ کے مکان میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت اس خاندان گیتی پہ تشریف لائے، اور جب وہ آئے تو پوری دنیا اللہ کے حکم پر صلاۃ و سلام بھیج رہی تھی۔ نبی کی ولادت کے ذکر پر آؤ ہم بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔